إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عقیدہ الولاء والبراء. محبت اور نفرت کے لیے دین اسلام میں معیار کیا ہے اور اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے؟ آج اس پر عمومی گفتگو ہوگی اور عمومی طور پر آپ کے سامنے نصوص پیش کروں گا. بعد میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ باتیں ہوں گی. یہ ایک انتہائی اہم ترین عنوان ہے. عقیدہ الولاء والبراء کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کی کوئی ایک بھی صورت ایسی نہیں جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا ذکر نہ کیا ہو. آپ یوں سمجھیں تدوین کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. تدوین کے لحاظ سے آپ اس سورت کو پڑھیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگو، ان لوگوں کا راستہ مانگو جن لوگ راستے پر چلنے والوں پر اللہ کے انعامات ہوئے. یہاں اہل ایمان کے ساتھ محبت کا تذکیہ جا رہا ہے. یہ عقیدہ ہے اس لیے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جو اس راستے پر چلتے رہے. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو. یہ اہل ایمان کے ساتھ محبت اور تعلق کی دلیل ہے. آگے اللہ فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا، جو لوگ تیری لعنت کے مستحق ٹھہرے، اس راستے سے بچانا. یہ کفار کے ساتھ نفرت، دوری، عداوت اور بغض کی ترغیب دلائی جا رہی. یہ عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ الولا والبراء. قرآن کریم کا اختتام تدوین کے لحاظ سے سورہ الناس پر ہوتا ہے. اس کو آپ پڑھیں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ خبیث لوگ، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، ان سے نفرت، ان سے بغض، ان سے دوری کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. دعائیں مانگ، یہ عقیدہ ہے. بلکہ اس سے بھی چھوٹی صورت ہے. آپ اس چھوٹی سی صورت جس کی 3 آیتیں ہیں، آپ غور سے پڑھیں. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اللہ تعالی اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کی خوشخبری دے کر اپنے پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالی محبت کا اظہار کر رہا ہے. اپنی مخلوق کو اللہ ترغیب دلا رہا ہے کہ تم بھی میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرو. ان شانئک هو الابتر. اے میرے پیغمبر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کے رہ جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، اس کی دب کر جائے گی. یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ نفرت کر رہا ہے اور نفرت کی ترغیب دلا رہا ہے. بات صورتیں تو پوری کی پوری کفار کے ساتھ نفرت، بغض، عداوت کے بارے دس دیتی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا اعبد ما. اب آپ دیکھیں کہ پوری صورت میں کفار، ان کے عقیدے، ان کے نظریات سے دوری کی ترغیب دلائی جاتی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. پوری صورت کافروں سے نفرت، بغض، عداوت کی ترغیب دلائی جا رہی. سورہ توبہ آپ پڑھیں، سورہ ممتحنہ، منافقون، یہی مضمون ہے. یہ عقیدہ الولا والبراء کہ محبت کے لیے معیار کیا چیز ہے، نفرت کے لیے معیار کیا چیز ہے.
نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من احب للہ وابغض للہ وآطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو شخص محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، جو شخص محبت کرتا ہے کسی سے بھی اللہ کے لیے، بغض کرتا ہے اللہ کے لیے، دیتا ہے اللہ کے لیے، اگر نہیں دیتا اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. محبت اور نفرت کے لیے معیار یہ چیز ہے، اور اسے دوسرے لفظوں میں عقیدہ توحید کہتے ہیں. اسے دوسرے لفظوں میں عقیدہ توحید کہتے ہیں. اور دین اسلام کا خلاصہ عقیدہ توحید ہے. یہ خلاصہ ہے. اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحدانیت کی خود گواہی دی. اللہ نے گواہی دی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ نے گواہی دی اپنی وحدانیت کی. والملائکۃ، اس کے بعد فرشتوں نے گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قائمًا بالقسط لا الہ الا ہو لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ نے سب سے پہلے گواہی دی، فرشتوں نے، اہل علم نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی. اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے، ہر نبی کو سب سے پہلے یہی حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں. سب سے پہلا درس اللہ کی وحدانیت کا ہے، توحید کا ہے. عقیدہ توحید کے حوالے سے اس نقطے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات. جو پہلا نقطہ ہے توحید ربوبیت، اس میں مسلمانوں کے ساتھ کفار بھی، مشرکین بھی بغیر اختلاف کے ماننے والے ہیں. وہ بھی مانتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جا بجا مشرکین سے، کفار سے پوچھ رہا ہے، نبی علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے آپ ایسے پوچھیں آسمانوں کا مالک کون؟ کہیں گے اللہ. زمینوں کا مالک کون؟ کہیں گے اللہ. زمین و آسمان کے اندر جو مخلوق ہے ان کا رازق کون؟ کہیں گے اللہ. خالق کون؟ کہیں گے اللہ. مردہ چیز سے زندہ کو، زندہ چیز سے مردہ چیز کو پیدا کرنے والا کون؟ کہیں گے اللہ. حتیٰ کہ قرآن کریم نے کہا ان سے پوچھے کل من بیدہ ملکوت کل شیء،
وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں، ان کافروں سے، ان مشرکین سے پوچھیں، پوری کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہیں گے اللہ۔ بتاؤ، پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، پناہ دینے والا کون ہے؟ وہ ہستی بتاؤ جو پناہ دینے والی ہو اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ دینے والا نہ ہو، کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے اللہ۔ یہ توحید ربوبیت ہے جو کثرت کے ساتھ میں اور آپ اپنے علماء کرام سے منبر و محراب سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیں، توحید ربوبیت میں جس طرح نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ تھا، یہی عقیدہ ابو جہل کا بھی تھا۔ مکہ کے کافر بھی اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے۔ ہاں، توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت، کہ تمام تر عبادات کس کے لیے ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ یہاں مشرکین فیل ہو گئے، مشرکین فیل ہو گئے، کہنے لگے عبادات تو اللہ کے لیے ہے، عبادات تو اللہ کے لیے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنی بغاوتوں کی وجہ سے اللہ سے کافی دور ہیں، اللہ سے کافی دور ہیں۔ اور یہ ہستیاں، جن ہستیوں کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، جن ہستیوں کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، لات، منات، عزا، یہ اللہ کے بہت قریب ہے، یہ اللہ کے بہت قریب ہے، ہم بہت دور ہیں۔ ہم ان کے آگے اگر قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، نہیں۔ قرآن کہتے ہیں ما نعبدہم ما نعبدہم، ہم پر فتویٰ نہ لگاؤ، یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، یہ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، ما نعبدہم، اگر تم دیکھتے ہو کہ ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں، ان کے آگے سجدے ریز ہیں، یہ مت سمجھنا کہ ہم ان کی عبادت کریں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے جھکے ہوئے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، ہمارے جو فاصلے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کے ان کے ذریعے نزدیک ہو جاتے ہیں۔ اس نقطے میں مشرکین مکہ، کفار مکہ مار کھاتے۔ آج ہم لوگ بھی غور کریں کہ ہم کہاں ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ وہ جھکے ہوئے تھے مورتیوں کے آگے، بتوں کے آگے، وہ بت بنائے ہوئے تھے، وہ مورتیاں تھیں، اپنے نیک لوگوں کی شکل میں انہوں نے اس طرف کے بت بنائے ہوئے تھے۔ کیا کہتے؟ ما نعبدہم، قرآن کہتے ما نعبدہم، لوگوں
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس لیے جھکے ہوئے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ جس طرح آج جو حال دینی علوم سے دور، وہ بھی اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں، ہماری رب سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت۔ یہ شریک کرنا ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ مشرکین مکہ مار کھا گئے، 360 بتوں کو بیت اللہ میں نصب کرنے کے بعد فیل ہو گئے کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے میں اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اپنی مخلوق کی شارہ سے زیادہ قریب ہوں۔ انسان کی سب سے قریب ترین رگ شاہ رگ ہے، جس پر ہاتھ رکھ لیا جائے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے تمہاری شاہ سے زیادہ قریب ہوں۔ وسیلے واسطے وہاں ہوتے ہیں جہاں فاصلے ہوتے ہیں، جہاں دوریاں ہوتی ہیں۔ جو ذات اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے تمہاری شاہ سے زیادہ قریب ہے، اس کے لیے واسطے وسیلے کیا ہے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی میرے بندے مجھے پکارے میں اس پکار کو سن دو، دن کو پکارے، رات کو پکارے، اندھیرے میں، اجالے میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن کریم جو اللہ کی کلام ہے، جو اللہ کی کلام ہے، قرآن کریم میں انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، قرآن کریم میں صلحاء کی دعائیں ہیں، قرآن کریم میں نیک لوگوں کی دعائیں، نیک مردوں کی، نیک عورتوں کی دعائیں۔ قرآن کریم کو توجہ سے پڑھو، غور سے پڑھو۔ انبیاء نے دعائیں مانگی، صلحاء نے دعائیں مانگی، ان دعاؤں کے الفاظوں پر غور کرے۔ کہیں یہ انداز نظر آتا ہے کہ درمیان میں کسی کو ڈالا ہو، درمیان میں کسی کو لے کر آئے ہوں؟ کوئی ایک دعا بتاؤ قرآن کریم میں سے، کتنی دعائیں ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف انبیاء کی دعائیں، صلحاء کی دعائیں، کوئی ایک دعا بتاؤ۔ کیا شان اور مقام کے لحاظ سے وہ سب برابر تھے؟ نہیں، ان میں مختلف درجات ہیں۔ انبیاء بھی برابر نہیں، کسی کا مقام کم، کسی کا زیادہ۔ پھر اس کی امت میں مختلف لوگ ہیں، نیک بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام
سلام کی دعا سے شروع ہوں اور دیکھ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. کوئی ہے؟ ایک اللہ کو پکارا جا رہا ہے، درمیان میں کوئی نہیں. یہ ہے اس کا معنی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت. ہر انسان کو اللہ سے مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اولاد مانگو، نیک بیوی مانگو، نیک اولاد مانگو، لیکن اولاد مانگتے وقت درمیان میں کس کو لانا ہے یہ نہیں ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا، اے رب، درمیان میں کون ہے؟ کوئی ہے؟ ربنا هب لنا، ربنا هب لنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہی کرتا تھا. جس وقت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کا یہ فرمان کہ حجر اسود سے پہلے، حجر اسود سے پہلے 70,000 فرشتے ہمہ وقت کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے شخص کی دعا پر آمین کہتے ہیں. جگہ مختصر، جگہ مختصر، 3-4 قدم، کیا دعا مانگے؟ کیا دعا مانگے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ، جو یہاں سے گزرتے ہوئے میں دعا مانگتا ہوں آپ کو وہی بتاتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ اس دعا پر غور کریں جس میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی ہر بھلائی مانگتا ہے، آخرت کی ہر بھلائی مانگتا ہے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے درخواست کرتا ہے. باقی کیا بچا؟ اے اللہ دنیا کی ہر بھلائی دے، آخرت کی ہر بھلائی دے، جہنم کی آگ سے بچا. لیکن اس دعا کے الفاظ پر غور کرے. اس قیمتی دعا میں ایک بندہ قیامت تک دعا مانگتا رہے گا، درمیان میں کس کو ڈالا ہے؟ قیامت تک آنے والا مسلمان جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا مطلقاً عمرے کی شکل میں، حج کی شکل میں یہ دعا پڑھے گا. دعا کے الفاظ پر غور کرے. ربنا، ربنا کس کو درمیان میں لائے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لہذا توحید کی اس دوسری قسم میں مشرکین کفار فیل ہو گئے، مار کھا گئے. اللہ ہم سب کو عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے. عقیدہ توحید کی تیسری اور آخری قسم توحید اسماء و صفات. قرآن و حدیث میں
اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو، ان صفات کو بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تعطیل کے ماننا ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، جس طرح پورے دین کا خلاصہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کا خلاصہ توحید اسماء و صفات ہے، لیکن میں نے کہا تھا اگلی ترتیب میں ایک ہی نقطے کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ عقیدہ توحید کی یہ تیسری قسم جو پوری توحید کا خلاصہ ہے، اس میں بڑے بڑے علم کے دعوے دار، بڑے بڑے اپنے آپ کو مفکر کہنے والے، مدبر کہنے والے، مفسر کہنے والے، محدث کہنے والے، مجتہد کہنے والے بڑے بڑے لوگ فیل ہو گئے، فیل ہو گئے۔ آج تک عقیدہ توحید کے اس چیپٹر کو وہ نہ سمجھ سکے سمجھانا کیا ہے، عقل کو معیار بنا کر، عقل کو دلیل بنا کر اس نقطے میں فیل ہو گئے۔ میں اگلی ترتیب میں اس آخری توحید اسماء و صفات، اس کو تفصیل کے ساتھ کھول کر کہ توحید اسماء و صفات کیا ہے، اور یہاں کون فیل ہو گئے، کیسے فیل ہو گئے، جب تک کھول کر بیان نہیں کروں گا ہم کیسے بچیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لہذا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔